الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ آپ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے پر آپ ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ اللہ کا احسان پر احسان یہ بھی ہے کہ شب برات اس کے فضائل اور اس کے اعمال کیا کیا ہیں اس پہ گفتگو کرنے کا بھی اللہ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ شب معراج ہو چکی، 3 مہینوں میں 3 جاگنے کی راتیں ہیں۔ رجب جس میں شب معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے، اور رمضان میں شب قدر ہے۔ ان تینوں راتوں میں اپنی اپنی حسب حیثیت جتنی جستجو کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ الحمدللہ شب برات کے تعلق سے جو ہم نے ہمارے بڑوں سے پیروں سے جو سنا، یہ برات اس کو کہتے ہیں جو آزادی بھی کہتے ہیں۔ برات کے معنی آزادی کے ہے، اور یہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرکت، لیلۃ الرحمت سے بھی یاد کیا گیا۔ چنانچہ ہم کو قرآن بھی دیکھنا ہے، حدیث بھی دیکھنا ہے۔ بعض لوگ خالی قرآن میں ہے کیا یہ سوالات کرتے ہیں، تو دین اس کا نام ہے جو ہم نے ہمارے پیروں سے سنا۔ دین اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ بھی ہو، سنت رسول اللہ بھی ہو، اجتہاد عامہ ہو، اور قیاس امت ہو۔ ان 4 چیزوں پر بھی عمل کرنا دین ہے۔ جو مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت میں دیکھنا پڑے گا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ اگر آپ کو اس میں بھی کوئی نہیں ملی بات تو اب 4 امام ہمارے موجود ہیں، وہ امام کی تقلید بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایسی ہی قیاس امت بنا، جو امت کا متفقہ لوگوں کا جو رائے ہوگی اس پر عمل کرنا بھی دین ہے۔ تو قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، اجتہاد عامہ کے اس میں دیکھیں، اس کے بعد قیاس امت میں بھی تلاش کریں۔ ان سب چیزوں میں تلاش کریں گے تو آپ کو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف قرآن، صرف حدیث ایسا نہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے، شب برات ہمارے بڑوں نے بھی منائی، اس میں یاد کیا، ذکر اللہ کیے، کثرت کے نوافل کیے، طرح طرح کی عبادتوں میں مشغول رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برات کی رات آگ سے آزادی، جو چھٹکارا ہے، بنی کلب کے جو بکریاں ہیں ان کے جسم کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرتا ہے، گنہگار بندوں کو اس رات میں بخش دیتا ہے۔
بخشش کی رات بھی بولے، مغفرت کی رات بھی بولے، جہنم سے چھٹکارے کی بھی رات فرمائے۔ تو یہ احادیث سے بھی آپ کو اس کا مفہوم آپ کو ملے گا۔ اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی 15ویں شعبان رات کے وقت حضور آدھی رات کو اٹھے، جنت البقیع میں گئے، مرحومین مرحومات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کی حدیث لمبی ہے مگر اس کو میں مختصر کر دے رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے کہ بستر پر حضور نہیں ہے، تو آپ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں محرومین مرحومات کے لیے دعائے مغفرت کر رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برات کی رات میں مرحومین مرحومات کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا کہ ہر وقت میرے گنہگار امت کا کیا ہوگا، گنہگار امت کا کیا ہوگا، گنہگار امت کا کیا ہوگا۔ ہر آن ہر وقت حضور کو اپنی امت کی ہی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ برات کی رات میں جاگے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ نے آئے تمام اپنے اہل و عیال کو جگایا، اٹھو اٹھو، برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اٹھو اللہ کی بندگی کرو۔ اپنے اہل و عیال کو بھی جگانے کی بات آپ کو ثابت سے ملے گی۔ تو اس میں خود بھی جاگیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں، اور اس میں کثرت سے دعائیں مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے معافی مانگیں، اور مرحومین مرحومات کے لیے بھی دعائیں مغفرت مانگیں۔ یہ مغفروں والی رات ہے، آگ سے آزادی کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ جو بھی اس میں جاگے گا وہ فائدہ ہی فائدہ اس کو ہوگا، نیکیوں سے مالا مال ہوگا۔ چنانچہ مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات بتاؤں کہ آپ کو برات کے دن کیا کیا کرنا ہے۔ 15ویں شعبان گویا 14 کی شام، 14 کی شام میں آپ طلوع آفتاب سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، آپ کے 40 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو شخص مغرب کے بعد غسل کرے، عبادت کے نیت سے میں رات بھر جگوں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، عبادت کروں گا، عبادت کے نیت سے جو شخص غسل کرے اس کے ہر خطرے پر باری تعالیٰ اس کو نیکیاں ہی نیکیاں عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں ہو یا گھر میں ہو 3 بار سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ پہلی بار عمر دراز کی نیت سے سورہ یاسین پڑھیں اور درازی عمر کے لیے دعا کریں۔ دوسری بار سورہ یاسین پڑھیں، رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ تیسری بار سورہ یاسین پڑھیں، 1 سال تک آنے والے آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں کرنا بھی مسنون ہے، اس کو بھی ہم کرنا چاہیے، اور ہر مسجد میں گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ کو عمر دراز ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے بچائے گا۔ اگر آپ اور آگے بھی دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو حیّن ہے، حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے اپنے علم میں تمام اشیاء کہیے، معلومات کہیے، شے کہیے، اللہ نے اپنے غیر کو جانا،
معلومات الہیہ کہتے ہیں۔ جب اللہ تمام معلومات الہیہ کو جانا، وہ جانے گئے ہوئے چیزوں کو معلومات کہتے ہیں، اللہ کے علم میں ثابت ہوئے۔ جو چیز ثابت ہوئی ہے تو نہ صرف خالی وہ معلومات، خالی نقش و خاکہ ہی نہیں جانا، بلکہ اس کے جو لوازمات ہے، اس کی جو اقتضا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا طلب ہے، اس کی کیا خواہش ہے، ان سب چیزوں کو بھی جانا۔ معلوم علم حق میں ثابت ہوا اور یہ لوازمات و اقتضا معلوم میں ثابت ہوئے۔ اب جب یہ معلومات کے اندر یہ معلوم میں ثابت ہوئے ہیں تو یہ سب جب باری تعالیٰ جان رہے تھے تو ہر شے اپنی اپنی صورت لے کے متمیز ہوئی، اللہ کے علم میں جانی گئی۔ اللہ نے جیسی جیسی صورت آئی اس کو ویسی ویسی کیا اور اسی کو ویسی ہی علم حق میں ثابت ہوا۔ اب جب تخلیق کرنے کا وقت آیا تو یہ سارے معلومات الہیہ مطالبہ کر رہے تھے زبان حال سے، باری تعالیٰ جو ہم کو تم جانے ہیں اپنے علم میں، ہم کو ہماری تخلیق تو کرو، بنا تو دو، نمود میں تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو ہائیں ارادہ لہو کن فیکن کہتا ہے۔ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے تو کن کے